نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا ہی خوبصورت واقعہ لے کر آئے ہیں نوجوان اور ظالم بادشاہ کا۔ سچا واقعہ ہے، اصحاب الخدود کے نام سے یہ واقعہ مشہور ہے۔ ایک زمانے میں ایک بہت ظالم بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ساری سلطنت اس کی عبادت کرے اور اسے خدا مانے۔ اس کے دربار میں ایک جادوگر بھی تھا۔ جب یہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا، مجھے ایک ہوشیار لڑکا دو تاکہ میں اسے جادو سکھاؤں۔ بادشاہ نے پورے ملک میں تلاش کر کے ایک بہت ذہین اور خوش اخلاق لڑکا منتخب کیا تاکہ وہ اس جادوگر سے جو بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گیا تھا اس جادوگر سے جادو سیکھ لے۔ پھر کیا ہوا کہ لڑکا روز جادوگر کے پاس جاتا، لیکن راستے میں ایک غار آتا تھا۔ ایک غار کے پاس ایک راہب بیٹھا ہوا ہوتا تھا۔ ایک دن نوجوان نے انہیں دیکھا۔ ان کی باتیں بہت سچی، نورانی اور دل میں اتر جانے والی لگتی تھی۔ نوجوان ان باتوں سے بہت متاثر ہوتا تھا۔ لڑکا ہر روز ان کے پاس بیٹھتا، اللہ کی وحدانیت سیکھتا۔ اب نوجوان کو دونوں رستوں میں کشمکش تھی۔ جادوگر کی باتیں ایک طرف اور اللہ والے بزرگ کی تعلیم دوسری طرف تھی۔ نوجوان اب ششدر تھا اور حیران تھا کہ آخر میں کس طرح اور کس طرف جاؤں۔ لوگ حیران رہ گئے۔ نوجوان کو یقین تھا کہ سچ اللہ کا دین ہے۔ اور پھر ایک دن کیا ہوا کہ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن ایسا آیا کہ بادشاہ نے نوجوان کو بلایا اور کہا، میں تمہارا رب ہوں۔ اصل میں بادشاہ آزمائش لینا چاہ رہا تھا اس نوجوان کی۔ نوجوان نے کہا، میرا رب تو اللہ ہے۔ ظالم بادشاہ نے اسے طرح طرح کی اذیتیں دینا شروع کر دی، لیکن نوجوان کے ایمان میں لرزش نہ آئی۔ بادشاہ نے کہا کہ اس نوجوان کو قتل کر دیا جائے، یا پہاڑ سے پھینک دیا جائے، یا سمندر میں ڈبو کے مارا جائے، لیکن ہر بار اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا لیا۔ جب بادشاہ نے اس نوجوان کو مارنے کا حکم دیا تب اس نوجوان کو اللہ رب العزت نے بچا لیا۔ اب بادشاہ تو بڑا حیران اور پریشان تھا کہ آخر کیا معاملہ ہو رہا ہے، یہ نوجوان آخر کیوں مر نہیں رہا۔ آخر بادشاہ نے حکم دیا کہ اس نوجوان کو میرے سامنے لایا جائے۔ نوجوان نے بادشاہ سے کہا۔ بادشاہ اس کو دیکھ رہا تھا، نوجوان کو، اور بڑے حیرت انگیز طریقے سے دیکھ رہا تھا کہ آخر اس نوجوان میں ایسا کیا ہے، کہیں واقع ہی تو نہیں کہ اس کا دین سچا ہے۔ بہرحال بادشاہ بڑے حیرت سے دیکھ رہا تھا اس نوجوان کو۔ تو نوجوان نے بادشاہ کی آنکھیں پڑھ لیں اور فوراً کہا کہ بادشاہ سلامت، اگر جان کی امان پاؤں تو آپ کو بتاؤں کہ آپ مجھے قتل نہیں کر سکتے جب تک کہ تم وہ طریقہ نہ کرو جو میں بتا دوں۔ بادشاہ نے کہا کہ وہ کون سا طریقہ ہے؟ نوجوان نے پھر کہا کہ مجھے تیر سے مارنے کے لیے تیر چلا کر کہو، بسم اللہ رب العالم، نوجوان کے رب کے نام سے، نوجوان کے رب کے نام سے۔ بادشاہ نے یہی کیا اور وہ نوجوان بے ہوش ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد تیروں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ نوجوان شہید ہو گیا۔ پورا شہر چیخ پڑا کہ آخر نوجوان کیسے شہید ہو گیا، کیسے مارا گیا؟ نوجوان تو مر ہی نہیں سکتا تھا، اس کو تو کئی بار بادشاہ نے مارنے کا حکم دیا اور وہ ہر بار بچ جایا کرتا تھا۔ آخر ایسا کیا ہوا کہ اس بار نوجوان مر گیا؟ پورا شہر چیخ پڑا۔ بادشاہ کا تخت و تاج بھی لرز کے رہ گیا۔ دل میں بادشاہ اس نوجوان کے رب سے متاثر ہو گیا، اور دیکھیں نوجوان جاتے جاتے اس بادشاہ کو بھی متاثر کر گیا اور ثابت کر گیا کہ میرا رب جو ہے، اور وہ خود جو رب بنا ہوا ہے، میرا رب تجھ سے کہیں زیادہ طاقتور ہے، میرے رب کا کوئی شریک نہیں ہے۔ نوجوان نے یہ ثابت کر کے دکھایا۔
بہرحال جی بادشاہ کا جب تخت و تاج لرز گیا تو بادشاہ نے لوگوں کو ایمان چھوڑنے کے لیے کہا۔ وہ ابھی بھی اس چیز کے اوپر پابند تھا اور اس چیز کے اوپر خود کو فوکس کر رہا تھا کہ میں کہیں مسلمان نہ ہو جاؤں، حالانکہ اس کا دل مسلمان ہو چکا تھا۔ بادشاہ لوگوں کو کہنے لگا کہ ایمان چھوڑ دو اور مجھے اپنا رب بنا لو۔ جیسے جیسے اس کے دل میں پکار تیزی پکڑ رہی تھی کہ رب میں نہیں، رب کوئی اور ہے، اور اس کے دل سے یہ آواز آتی کہ تیرا رب کوئی اور ہے، اس کو پہچان، نافرمانی کو ختم کرو، اندر سے اس کی آوازیں آتی، لیکن وہ اتنی ہی تیزی میں آ جاتا۔ وہ بادشاہ یہ کہتا کہ کہیں میں مسلمان نہ ہو جاؤں، یہ اندر کا خوف تھا، یہ اس کے اندر کا خوف تھا کہ کہیں میں مسلمان نہ ہو جاؤں۔ وہ لوگوں کے اوپر زور زبردستیاں اور مار دھاڑ شروع کرنے لگا کہ ایمان کو چھوڑ دو اور مجھے رب بنا لو، جلدی جلدی یہ کام کرو۔ بادشاہ نے لوگوں کو ایمان چھوڑنے کے لیے جب کہا، اور ساتھ ہی بادشاہ نے یہ دھمکیاں بھی دی کہ جو نہ مانے ان کے لیے زمین میں بڑی بڑی آگ کی کھائیاں کھود کر انہیں زندہ جلا دیا جائے گا۔ یعنی یہ کہ بادشاہ ہر طرف سے کوششوں میں تھا کہ کسی طرح لوگ ڈر کے خوف کے مارے ایمان کو چھوڑ دیں اور مجھے اپنا رب نعوذ باللہ بنا لیں۔ یہی وہ لوگ تھے جنہیں قرآن میں اصحاب الاخدود کہا گیا، جن لوگوں کو اس وقت بادشاہ نے زندہ جلا دیا تھا، اور صرف اس لیے کہ انہوں نے مجھے اپنا رب نہیں مانا، انہی لوگوں کو اصحاب الاخدود کہا گیا۔ قرآن نے فرمایا وہ لوگ برباد ہوئے جنہوں نے مومنوں کو کھائیوں میں جلایا۔ اس واقعے سے یہ بھی ثابت ہو رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے اندر ایمان کو محسوس کرے تو اسے چاہیے کہ ایمان کو فوراً قبول کر لے، لیکن کچھ بدنصیب لوگ ایسے ہوتے ہیں، جس طرح یہ بادشاہ بدنصیب تھا، کچھ بدنصیب لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ ایمان کو قبول نہیں کرتے، حق کو تسلیم نہیں کرتے، حقیقتوں کو تسلیم نہیں کرتے، تو پھر ایسے ہی لوگوں کا جو ٹھکانہ ہے جہنم کے گڑھے ہیں۔ اور وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے احکام پہ چلتے ہیں، وہ لوگ اپنے لیے جنت کا راستہ کھلا کر دیتے ہیں، کشادہ کر دیتے ہیں۔ دین اسلام کے راستے پر چلنے والے لوگ، اللہ کے لیے قربانیاں دینے والے لوگ ہمیشہ شاد باد اور آباد رہیں گے۔